ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن اللہ لا يخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا من اوفا بعہدہ، کیوں نہیں جس نے پورا کیا اپنے عہد کو۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے وعدے کو، اپنے عہد کو پورا کرے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے عہد ہے جو کتابوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ، بندوں سے لین دین میں، پیسوں میں، امانتوں میں جو بھی عہد کیے وہ پورا کیے۔ واتقوا، اور تقویٰ کیا۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سب وہ کام کرنا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے ہر وہ کام سے رک جانا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ تو اور پھر یہ عہدوں کو پورا کرنا صرف تقوی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو جو کوئی جو ہے تقویٰ کرے اور اپنے عہدوں کو پورا کرے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بیوٹیفل پارٹ ہے، دیکھیے، یحب المتقین، محبت رکھتا ہے تقویٰ کرنے والوں سے۔ اگر ہم تقویٰ کریں گے تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تقویٰ کرنے والوں سے۔ سبحان اللہ۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو لیتے ہیں بدلے اللہ کے عہد کے، اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوا وعدہ یہ ہے کہ ہر گناہ سے بچنا ہے، بیسیکلی لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ کیے ہوئے وعدے بھی ہے کہ اللہ کے نام پہ میں یہ وعدہ کرتی ہوں، یہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے میں سب کچھ آئیں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے سیلف ہمارا ایمان، یہ وعدہ ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، لا الہ الا اللہ ہے، توحید پر رہنا ہے، اللہ کی شریعت کے اوپر چلنا ہے۔ دین اللہ کے نام پہ کیے ہوئے وعدے کہ اللہ کے نام پر ہم جو اللہ کا نام لے کر کسی سے وعدہ کرتے ہیں، وہ ایمانہم، اور اپنے قسموں کے، یعنی اب اپنے قسموں کے اور اپنے وعدوں کے خلاف ثمنن قلیلا، پیسے تھوڑے، یعنی جھوٹی قسم کھا کر کوئی اگر مال لیتا ہے یا تھوڑے پیسوں کے لیے جھوٹی قسمیں کھانے والوں کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے، اولئک، یہی لوگ، لا خلاق لہم، نہیں کوئی حصہ ان کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، ولا یکلمہ اللہ، اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے، ولا ینظر الیہم، اور نہ دیکھے گا ان کی طرف، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ وہ پاک کرے گا ان کو، یعنی گناہوں سے پاک کرنا، گناہوں سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ سزا سے آزاد کرتے ہیں، تو وہ نہیں کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ میں اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ جھوٹی قسم کھانے والوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور
اپنے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو تھوڑے سے دنیائی فائدوں کے لیے جو پورا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو دنیا میں کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ ان سے بات نہیں کریں گے، دیکھیں گے بھی نہیں، نہ پاک کریں گے، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یوزولی یہ بزنس کرنے میں ہوتا ہے، دیکھیے اللہ کے نام پہ جھوٹے قسمیں کھا کر جو ہے لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عوف، ایک بخاری کی حدیث اس میں راوی ہے، ایک شخص نے بازار میں اپنا مال رکھا اور ایک مسلمان کو پھنسانے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہنے لگا کہ مجھے اس مال کی اتنی قیمت ملتی ہے، حالانکہ یہ بات غلط تھی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں غلط دیکھیے آپ کی جھوٹی قسم کھا کے نہیں، مجھے تو کاسٹ پرائز بھی نہیں ہے، مجھے تو اتنے میں پڑا بھی نہیں، یہ اس طرح جھوٹی قسم کھا کر جو ہے مال بیچنا اسی میں آئے گا۔ اس کے علاوہ پہ یہ جو جھوٹی قسمیں کھانا ہے، اللہ تعالیٰ کی عہد کے خلاف، یہ ساری چیزیں جو یہ آیت میں جو بتایا گیا ہے، اس میں غلط فتوے دینا پیسوں کے لیے، قرآن کی آیتوں کو اور احادیث کو غلط طریقے سے ایکسپلین کرنا دنیا کے فائدوں کے لیے، پھر کوئی امانت لے کر مکر جانا، جھوٹی قسم کھا کر اپنے حق میں فائدہ کر لینا، بری نیت سے غلط بات کہہ کر اللہ کی قسم کھانا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئے گی، اور یہ اتنا شدید اور اتنا انٹینس گناہ ہے کہ آپ کبیرہ گناہ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں کیا ہے، لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ولا یکلم اللہ تعالیٰ بات نہیں کریں گے، ولا ینظر الیہم، اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں یوم القیامہ، ولا یزکیہم، پاک بھی نہیں کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہے۔ مسند احمد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے مال حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے۔ کتنا کامن ہے دیکھیے بزنس میں جھوٹ بات بول کر چیزیں لی جاتی ہے، بیچی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراضگی میں ملیں گے۔ ایک صحابی تھے اشعاث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ آیت میرے سے متعلق نازل ہوئی، میرے اور ایک یہودی کے درمیان ایک زمین تھی، یہودی نے انکار کر دیا تو میں نے اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے یہودی سے کہا کہ قسم کھاؤ۔ تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو یہ قسم کھا لے گا اور میرا مال ہڑپ جائے گا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، مسند احمد کی جو ہے روایت ہے۔ تو اب آپ دیکھیے اگر کوئی جھوٹی قسم کھا کر مال ہڑپ لے گا تو لیکن اس کے ریٹرنز آخرت میں کیا ملیں گے کہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، کلام نہیں کریں گے، نہ وہ دیکھیں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، نہ اور دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پر اگر جھوٹی قسم کھا کے مال ہڑپ بھی لیے تو وہاں پر کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے، لَفَرِيقًا، البتہ ایک گروہ ہے، یعنی ان کے علماء میں سے کچھ ایک ایسے گروہ ہے، یلوون، وہ موڑتے ہیں، السینتہم، اپنی زبانوں کو، یعنی زبانوں کو موڑتے ہیں، بالکتابی، ساتھ کتاب کے، یعنی جو آسمانی کتابیں ہیں یعنی تورات اور انجیل ہے، ان کو اپنی زبانوں سے موڑتے ہیں، یعنی ایک تو ان کی پروننسیشن میں، دوسرا ان کی ایکسپلینیشن میں، دونوں طریقے سے ہے۔ پروننسی جیسے رائینا کو رائینا ان لوگوں نے کیا تھا، ہتتن کو ہنتتن، حبتن، یہ سب کیا تھا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک تو ان کے پروننسیشن میں چینجز کر کے لوگوں کو کنفیوز کرنا، دوسرا ان کے ایکسپلینیشن میں چینجز کر کے ان لوگوں کو کنفیوز کرنا۔ تو وہ کام کرتے ہیں لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تم سمجھو اس کو، کس کو، اس بات کو، اس کتاب کے کلام کو، من الکتابی، کتاب میں سے، وما ہوا من الکتاب، اور نہیں ہے وہ کتاب میں سے، یعنی وہ یہ چینجز، یہ تحریف کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کو اللہ کی بات سمجھے، کتاب کا حصہ سمجھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا حکم سمجھے۔ اب اس کے بعد چینج کر کے کیا کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے پاس سے نہیں، بات اللہ کے پاس سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں ہے وہ اللہ کے پاس سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات نہیں تھی اس کو میں چینجز لا کے کہتے تھے کہ وہ اللہ کے پاس سے، لیکن وہ اللہ کے پاس سے نہیں تھی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ لا علمی میں کرتے ہیں، جاننے کے بعد سٹل یہ غلط کام کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے ہم کو کیا سیکھنا ہے کہ ایک تو ان کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے، ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ جو قرآن میں ہے، نمبر 1 اس کو صحیح پروناؤنس کرنا ہے، کیونکہ اگر پروننسیشن صحیح نہیں ہوگی تو معنی میں فرق آئے گا، تو اس لیے تجوید کے اوپر بھی محنت کرنا ہے۔
سیکنڈلی معنوں میں چینجز نہیں لانا ہے، یعنی اپنے فائدے کے لیے قرآن اور احادیث کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کر کے اپنا کام نہیں نکالنا ہے۔ یہ یہود کا اور اہل کتاب کی عادت ہے، اور ان کے لیے کتنے سخت سخت عذاب ہے یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے سے پہلوں کی امت کی قدم بقدم پیروی کرو گے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ ان کو فالو کرو گے۔ تو یہاں پر بھی یعنی ڈر ہے اس چیز کا، تو ہمیں بہت محتاط رہنا ہے۔ ایک تو پڑھنا بھی صحیح ہے قرآن کو، اور دوسرا جو ہے ان کے معنوں میں چینجز نہیں کرنا ہے۔ ما کان لبشر، یہاں پہ ایک زبردست ڈانٹ لگائی جا رہی ہے، کیا اور نہیں ہے کسی بشر کے لیے ان یؤتیہ کہ دے اس کو، یعنی بشر یعنی ہر انسان ہے، کوئی بھی ہو، کوئی بھی جماعت کا ہو، کوئی بھی گروپ کا ہو، کچھ بھی ہو، تو اگر دے اس کو اللہ تعالیٰ الکتاب کتاب والحکم اور حکومت یعنی یہاں پہ حکمت اور حکومت دونوں کے معنی آئیں گے۔ ایک تو ہے کہ قوت فیصلہ دیا گیا، بصیرت دی گئی، حکومت دی گئی، لیڈرشپ دی گئی، یا پھر لوگ اس کو مانتے ہیں تو پھر یہ دیا گیا۔ والنبوہ اور نبوت، ثم یقولا پھر وہ کہے، للناسی لوگوں کے لیے، کونو ہو جاؤ، عبادن بندے، لی میرے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوائے، ولیکن کونو ربانیین لیکن ہو جاؤ رب والے۔ اب دیکھیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کوئی بندہ ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کتاب کا علم دے، اور اس کو حکمت بھی دے، اور اس کو نبوت بھی دے، ٹھیک ہے، یعنی اب یہاں پر کوئی بھی ہو سکتا ہے، عام انسان اگر اس کے پاس علم ہے اور اس کے پاس لیڈرشپ ہے، لوگ اس کو مانتے ہیں، سمجھدار ہے، اور پھر نبیوں کے بارے میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہ کتاب دی گئی، حکمت دی گئی اور نبوت دی گئی، تو نہیں ہے ایسے انسان کے لیے کہ وہ اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اب اس میں دیکھیے وفد نجران کی بات جب ہوئی تو وہ جو ہے ان وفد نجران نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پرستش کریں؟ تو اب آپ دیکھیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی، حکمت دی تو اور نبوت دی تو وہ اپنی عبادت کی طرف بلائے۔ اسی طرح ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا کہ رومی اور ایرانی اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، کیا ہم بھی آپ کو سلام کے بجائے سجدہ کریں؟ تو پھر آپ دیکھیے اس آیت میں اس طرح کی چیزوں کے لیے بھی کلیئر کیا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کی طرف ہم کو نہیں بلائے، لیکن اللہ کی طرف ہم کو بلائے، لیکن اللہ کی عبادت کی طرف جو ہے بلانا ہے۔ اب آپ دیکھیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کا جو ہے صحابہ اکرام ایک بات رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کر دیا، تو پھر آج جو مرشدوں کے آگے جا کر مرید سجدہ کرتے ہیں تو یہ کیسی بات ہے؟ آپ مجھے دیکھیے، کیا یہ گمراہی نہیں ہے؟ کھلی گمراہی، کھلا شرک۔ جو لوگ ایسے شرک کی طرف بلاتے ہیں وہ ہمیں دین کی طرف کیسے بلا سکتے ہیں؟ تو اب آپ دیکھیے کسی کو بھی، اور ایون اگر لیڈر ہے، ٹیچر ہے، اسکالر ہے، پریچر ہے، he should not call people towards himself, but he or she is calling them towards Allah۔ یہ بات دیکھیے آپ بھی یاد رکھیے، اگر میں یہ نہیں کریں گے ہمارے فالوورز وغیرہ، یوزلی کیا ہوتا ہے ہم سیکھ رہے ہیں، اب یہاں پر 3 جز سیکھ لیے، کافی احکامات سیکھ لیے، سب کچھ سیکھ لیے، تو ہوتا ہے کہ جا کر لوگوں کو بات بتانے والی بات آتی ہے۔ جب لوگوں کو جا کر بات بتاتے ہیں تو لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں، تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ آپ کی بات نہیں سنے اس لیے تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں، ہم تو ہماری بات تو ہم رکھے ہی نہیں، ہم تو اللہ کی بات رکھے، تو ہم کو کیوں تکلیف ہونا ہے؟ وہ تکلیف سے کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم رک جاتے ہیں بات بتانے سے۔ تو رکنا نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ اپنے لیے نہیں بولے، ہم نے یہ اللہ کے لیے کیا، اللہ کی بات کہی، اپنے طرف نہیں بلایا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر لیکن کس کے طرف بلانا ہے؟ ہو جاؤ رب والے۔ رب والے نے رب سے تعلق رکھنے والے، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے۔ اب رب والے یعنی پھر وہ اپیئرنس سے رب والے نہیں ہوں گے، اوپر سے کوئی جھولا پہن دیا، کوئی جھبا پہن دیا یا اپیئرنس میں کچھ دی۔ رب والے وہ ہوتے ہیں جو خود بھی عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی عمل سکھلاتے ہیں، خود بھی دین کا علم سیکھتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، خود بھی تقوی رکھتے ہیں اور آگے بھی تقوی کی تعلیم دیتے ہیں، خود بھی اخلاص رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی اخلاص کی طرف بلاتے ہیں۔
ہر دین پر پریکٹس کرنے والا، ہر قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا رب سے تعلق اس کا جڑ جاتا ہے اور وہ رب بن جاتا ہے۔ تو ہر ایک کو چاہیے کہ بلائے کہ وہ ہو جائے رب والا۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، بوجہ اس کے جو تھے تم سکھاتے کتاب کو، وبما کنتم تدرسون، اور بوجہ اس کے جو تھے تم پڑھتے۔ تو تمہاری جو ہے یعنی اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ نبی اس لیے بنایا گیا ہے کہ ربانی بننا ہے لوگوں کو، یا بنانا ہے لوگوں کو، نہ کہ اپنی طرف بلانا ہے۔ ہم انسان ہیں، جو اللہ کی کتاب ہم تک دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم کیا کریں، لوگوں کو ربانی بنائیں، نہ کہ لوگوں کو فرقوں میں توڑے۔ آج کل جو ہے دین کی بھی دعوت دی جاتی ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ تم ربانی بن جاؤ، تم اللہ والے بن جاؤ، کہا جاتا ہے تم فلاں فرقے کے بن جاؤ، تم فلاں فرقے کے بن جاؤ، فلاں امام بن جاؤ، فلاں اس کے بن جاؤ۔ Is this what we are supposed to do؟ ربانی بننے کی دعوت دینا ہے، اپنے فرقے سے جڑنے کی نہیں، کوئی ٹیگ لگانے کی نہیں، کوئی گروپ جوائن کرنے کی نہیں۔ اور ربانی جو ہے صرف حلیے سے نہیں ہوگا، ربانی وہ ہوگا جس کا تعلق رب سے ہے، جو دنیا کی ہر چیز سے بیزار ہو کر، یا لا تعلق ایسے تو نہیں کیونکہ ہمارے پاس سب کچھ چھوڑ کر اللہ سے جڑنا تو نہیں ہے، لیکن پریورٹی وائز اللہ تعالیٰ سب سے پہلے، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن، اور اللہ تعالیٰ سے ایسا کنیکشن کہ دنیا سے کنیکشن توڑنا نہیں ہے، لیکن دنیا کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا ہے، یہ ہوگا ربانی بننا۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ، اور نہیں وہ حکم دیتا تم کو، یعنی تم کو حکم نہیں دیتا کیا، ان تتخذوا الملائکہ، کہ تم بنا لو فرشتوں کو، والنبیین اربابا، اور نبیوں کو رب، یعنی جیسے اہل مکہ نے فرشتوں کو رب بنا لیا تھا، اور نبیوں کو رب بھی نہیں بنانا ہے۔ اور رب بنانا یعنی جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو رب بنایا، نہیں، یہ بھی اللہ کے بھیجے رسول ہے، انسان تھے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے، کتابیں آئیں، انہوں نے توحید کی دعوت دی، اللہ کی عبادت کی دعوت دی، تو کسی سے نہیں جڑنا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا وہ حکم دے گا، يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا وہ حکم دے گا تم کو کفر کا، یعنی اللہ کے سوائے کسی اور کو رب بنانے کا کیا کفر کا حکم دے گا، بعد اذ انتم مسلمون، بعد جب تم مسلمان ہو۔ تو اگر تم مسلمان ہو اور رسول کا حکم مانو تو پھر رسول یا تمہارے نبی ایسا حکم کبھی بھی نہیں دے سکتے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے جڑو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے، میثاق النبیین، پختہ عہد نبیوں سے، نے تمام نبیوں سے کیا عہد لیا، لما، البتہ جو، آتیتکم، دوں میں تمہیں، من کتاب، کتاب میں سے، وحکمت، اور حکمت میں سے۔ یہاں پر حکمت جو ہے کتاب پر عمل کرنے کی توفیق ہوگی جب نبیوں کو دی جائے گی۔ ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے تمہارے پاس ایک رسول، مصدق، تصدیق کرنے والا، لما معکم، واسطے اس کے جو تمہارے پاس ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جائیں گے، جن کی پہلے سے ہی تم کو بتا دیا گیا کہ وہ آخری نبی آئیں گے، لتؤمنن، البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے، بھی، ساتھ اس کے، ولتنصرنہ، البتہ تم ضرور مدد کرو گے اس کی، یعنی تمام نبیوں سے عہد لیا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں آئیں گے تو ان کی ہیلپ کریں گے، ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تو ان نبیوں نے اپنی امت سے بھی یہی وعدہ لیا اور ان کو بھی یہی چیز سکھائی۔ قال اقررتم، اس نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے، کیا تم نے اقرار کیا، کیا تم ایکسپٹ کرتے ہو، تمام نبیوں سے کہا، وَأَخَذْتُمْ، اور لیا تم نے، عَلَى ذَلِكُمْ، اسری، اس پر میرا عہد، قالوا اقررنا، انہوں نے کہا اقرار کیا ہم نے، سب رسولوں نے اس بات پر اقرار کیا۔ قال فاشهدوا، فرمایا پس گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔
عالم ارواح میں جو سب لوگوں نے عہد کیا اس کا ذکر سورہ اعراف آیت نمبر 177 میں ہے، جو ہم نے عہد الست کے بارے میں پہلے بھی لیا تھا. تو ایک اور عہد عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے لیا کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی ایسا نبی آئے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود نبی کی تصدیق کرتا ہے تو اس پر ایمان اور ہیلپ کرنا. یعنی اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ایک ٹائم پر آئے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ایک ٹائم پر آئے، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام ایک طرف آئے، تو دے ہیلپڈ ایچ ادر. یہی نبیوں کی امت کو بھی سکھایا گیا. تو یہودیوں کو چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایکسیپٹ کرے، عیسائیوں کو چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کرے، ہیلپ کرے. یہ عہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیا گیا کیونکہ آپ لاسٹ نبی تھے اور کوئی نبی کے آنے کی بشارت قرآن میں بھی نہیں ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی شریعت محمدی کو کیا کریں گے؟ فالو کریں گے. فمن تولا، تو جو کوئی منہ موڑ جائے، اس عہد کے پابندی نہ کرے، بعد ذالک، بعد اس کے، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ وہی ہے جو فاسق ہے. افغیر دین اللہ، کیا بھلا سوائے اللہ کے دین کے، یبتغون، وہ چاہتے ہیں، وَلَهُ، حالانکہ اس کے لیے، اسلم، تابع ہیں، من فی السماوات، جو کوئی آسمان میں ہے، والارض، اور زمین میں. یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کیا تم کو یعنی اب آپ دیکھیے کہ جینے کا طریقہ ایک ہی ہے اسلام کا. ہم اسلام کو چھوڑ کر اپنے من مرضی سے اپنے طریقے سے نہیں جی سکتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم کو اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ جینے کا ہے، تم تلاش کرتے ہو؟ تم اگر اللہ تعالیٰ کو سبمٹ نہیں کرتے، تم اللہ تعالیٰ کے قانون کے سامنے نہیں جھکتے ہو، تو اللہ کے لیے تو جو کوئی آسمان میں ہے، آسمان میں آپ دیکھیے فرشتے ہیں، جاندار ہے، جانور ہے، سب کچھ ہے، سورج ہے، چاند ہے، کتنی چیزیں آسمان ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا ہے. والارض، اور زمین میں بھی جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے. طوعا و کرہن، خوشی سے اور ناخوشی سے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی ایک نافرمان ہے تو صرف انسان ہے. سورج دیکھیے کوئی دن ڈیلے نہیں ہوتا، چاند دیکھیے اپنی جگہ چل رہا ہے، فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ہوائیں اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں. تو پھر انسان، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چوائس دی ہے، ان سب کو چوائس نہیں دی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے ان کے اوپر کچھ پریفرنس دیا ہے، کچھ چیزیں دی ہے، تم کو چوائس دی ہے، تو تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے نافرمان مت ہو. قل آمنا، کہہ دیجئے ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم پر، و اسماعیل، اور اسماعیل پر، و اسحاق، اور اسحاق پر، و یعقوب، اور یعقوب پر، والاسباطی، اور اولاد یعقوب پر، وما اوتیا، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام، والنبیون، اور تمام انبیاء من ربہم، ان کے رب کی طرف. تو قرآن کے ساتھ ساتھ سب نبیوں کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہے، کسی کو بھی ریجیکٹ نہیں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء تھے. لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، بین احد منہم، درمیان کسی ایک کے ان میں سے، یعنی سب کو ہم اللہ کے نبی مانتے ہیں. ونحن لہ مسلمون، اور ہم واسطے اس کے فرما بردار ہے. کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم نہ یہود ہیں، ہم نہ عیسائی ہیں، نہ ہم جو ہے کوئی فرقے کے ہیں، کوئی گروہ کے بھی نہیں ہے، بس ہم کیا ہے؟ مسلمان ہیں. وَمَن يَبْتَغِي، اور جو کوئی چاہے گا، غیر الاسلامی، اسلام کے علاوہ پر، دینا، کوئی دین، یعنی کوئی اگر جینے کا طریقہ، دین یعنی جینے کا طریقہ، اگر اسلام کے علاوہ پر کوئی اور جینے کا طریقہ اگر کوئی چاہے گا، غیر الاسلامی دینا، کوئی دین، فلن یقبل منہ، تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے پاس دین صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ پہ کوئی اور جو ہے ایکسپٹ نہیں ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. کون ہوگا؟ جو اسلام کے علاوہ پر کوئی اور قانون یا کوئی اور دین یا کوئی اور جینے کا طریقہ جو ہے اپنائے. افسوس جو ہے کہ ان لوگوں کے اوپر تو افسوس ہے ہی ہے جو اسلام کی طرف نہیں آئے، لیکن جو مسلمان ہیں کیا وہ واقع اس دین پر کو فالو کر رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیے وراثت کی تقسیم کیا دین کے مطابق ہو رہی ہے؟ جیسے دل میں آیا ویسے کر رہے ہیں. کبھی لڑکے زیادہ رکھتے ہیں، لڑکیوں کو کہہ دیتے کہ تمہاری شادی کر دی ہے، تمہارے اوپر پیسے جو ہے کافی کچھ خرچ کر دیا. کبھی ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق مارتا ہے. اس کے علاوہ پر آپ دیکھیے ہر چیز، نکاح، طلاق،
کیا یہ دین کے مطابق ہو رہا ہے؟ نہیں. دین کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے، کبھی 11ویں، کبھی چہلم، کبھی یہ کبھی وہ. اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ایکسپٹ ہوگا، نہ بت پرستی، نہ خبر پرستی، نہ کونڈا، کچھ نہیں. یہ ایکسپٹ نہیں ہوگی. اگر ایکسپٹ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا تو صرف وہی ہوگا جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہے. اور اگر ایسا کرو گے تو آخرت میں خسارہ پانے والے ہو. دین کے نام پر کرو گے تم یہ سب کام، لیکن آخرت میں صرف لاس ہوگا. کیف یہدی اللہ، کس طرح ہدایت دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ قومن، کسی قوم کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد، وشہدوا اور انہوں نے گواہی دی، ان رسول بے شک رسول حق پر حق ہے. یعنی اب دیکھیے یہود اور عیسائی وہ لوگ ایمان لے کر آئے، کس پہ؟ اللہ پر، اپنے نبی پر ایمان لے کر آئے. اس کے بعد وہ کیا کیے؟ گواہی بھی دی، آپس میں بھی مان لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، سچے ہیں. لیکن پھر بھی ان لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، کفر کر دیا. کیوں؟ چھوٹے سے دنیائی فائدے کے لیے. وجاءہم البینات، اور آگے ان کے پاس روشن نشانیاں، ان کی کتاب میں بھی تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری چیزیں بتا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی باتیں تھی، ہر طریقے سے وہ کلیئر ہو، ان لوگوں نے کر لیا. سب کچھ کلیئر ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کر دیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم کو جو ظالم ہے، جو ظلم کرتا ہے. ظلم کرنا کیا ہے؟ حق نہیں ادا کرنا. وہ اللہ کا حق ہو، چاہے رسولوں کا حق ہو، چاہے بندوں کا حق. اللہ کا حق کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. رسولوں کا حق کیا ہے؟ ان کی پیروی کرنا، ان کو فالو کرنا، جو تعلیم دی وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا اپنی لائف میں. پھر لوگوں کا حق کسی بھی طریقے سے، مال سے، پیسے سے، کسی بھی چیز سے جو ہے اس پہ ظلم نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. اب آپ دیکھیے یہاں پہ یہودیوں کے بارے میں بتا دیے، عیسائیوں کے بارے میں بتا دیے. ہم کو دیکھنا ہے کیا ہم اللہ کا حق پورا ادا کر رہے ہیں؟ جیسے اللہ کی عبادت کرنا ہے وہ پورا کر رہے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر رہے ہیں ان کی سنت پر چل کر، یا نہیں کر رہے ہیں؟ اور پھر روشن نشانیاں آنے کے بعد بھی حق کو انکار کر دیا. اب دیکھیے ہمارے پاس روشن نشانیاں ہیں، کئی احکامات ہیں، پردے کو لے کر، سود کو لے کر، کھانے پینے کو لے کر، رشتہ داروں کو لے کر، ماں باپ کو لے کر. کیا ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، یا پھر حق آنے کے بعد بھی ان کو جھٹلا رہے ہیں؟ اگر حق آنے کے بعد بھی ان کا انکار کر رہے ہیں، ان پہ جو ہے امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ہم میں اور ان میں تو کوئی فرق نہیں ہے. اولئک، یہی لوگ. کون سے لوگ؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے ان کا حق ادا نہیں کرتے، ان کی پیروی نہیں کرتے. کہیں ہم ان میں سے تو نہیں ہے؟ وی ہیو ٹو کوسچن آور سیلف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، یہود نے بھی مانا، لیکن پیروی نہیں کی دنیائی فائدوں کے لیے. ہم بھی مانتے ہیں رسول، ہم بھی مانتے ہیں یہ سنت ہے، ہم بھی مانتے ہیں قرآن میں سے ہے، لیکن پھر پیروی نہیں کرتے. کس لیے؟ دنیا کے کچھ فائدوں کے لیے. یہی لوگ جزاؤہم، ان کی جزا، ان علیہم، بے شک ان پر. بہت خطرناک آیت ہے. لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی. لعنت یعنی رحمت سے دوری. ایک انسان اگر لعنت کر دے تو برداشت نہیں ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو کہاں سے برداشت کریں گے. والملائکتی، اور فرشتوں کی، یعنی فرشتوں کی بھی لعنت. والناس اجمعین، اور لوگوں کی بھی لعنت، سب کی، یعنی قیامت تک مسلمانوں کی بھی لعنت، کا سب کی لعنت ہے ان کے پاس. اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، یعنی اس لعنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. کون سے لوگ؟ نبی کو نبی مانے بٹ ان کی پیروی نہیں کی دنیا کے فائدوں کے لیے. لا یخفف عنہم، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے، العذاب، عذاب کو، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. مہلت دیے جانا یعنی اب آپ دیکھیے اگر کوئی سزا ملتی ہے، جیسے جیل میں جاتے 24 آورز مارتے پیٹتے نہیں ہیں، جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ ہلکا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر سزا شروع ہوتی ہے. یا سر میں درد ہے، آپ دیکھیے تھوڑی دیر سر میں درد ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، پھر دوسرے دن پھر تھوڑی دیر ہوتا ہے، پھر کم ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہے عذاب وہ ہلکا نہیں ہوگا، یعنی کنٹینیوسلی وداؤٹ اینی بریک. یہ ہے. دیکھیے آپ، بہت خطرناک آیت ہے. ہمیں اپنے آپ کو بہت درست کرنا ہے. لیکن ٹھیک ہے آیت خطرناک ہے ڈیفینیٹلی. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، ہم بھی توبہ کر سکتے ہیں. من بعد ذالک، اس کے بعد. وہ اصلحوا، اور اصلاح کی. اب اصلاح کیسے کرنا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے تھے اب کرنا شروع کرنا ہے.
فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور توبہ کیا ہے؟ گال پہ جو ہے مار لیے توبہ نہیں، توبہ یعنی اصلاح کرنا، فرسٹ غلط کو غلط سمجھنا، اس کو چھوڑ دینا، اپنے آپ کو کریکٹ کرنا، آگے کبھی نہیں کرنے کی ٹھان لینا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد، یعنی پہلے ایمان لائے پھر ایمان سے پھر گئے، ثم ازدادوا، پھر بڑھ گئے، کفر میں، یعنی جیسے ایمان بڑھتا گھٹتا ہے اسی طرح کفر بھی بڑھتا گھٹتا ہے۔ ایمان جو ہے رمضان میں بڑھتا ہے، کفر جو ہے آپ ناچ گانوں میں پڑ جائیے بڑھ جاتا ہے۔ لن تقبل توبتہم، ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ۔ توبہ کر کے پھر پلٹ گئے، اسی کام پہ اصرار کیا تو پھر وہ توبہ ان کی ریجیکٹ ہو گئی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ وہ بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی ایک بار آپ جو ہے توبہ کر لیے، اس کے بعد پھر پرانے کام پہ چلے گئے یا پھر کفر پہ چلے گئے تو پھر وہ توبہ ایکسپٹ نہیں ہوگی۔ ان، بے شک، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، اب کفر کی حالت میں ہی مر گئے، وہم کفار، اور اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یعنی کفر کی حالت میں اگر کوئی مر جاتا ہے، فلن یقبل من احد، تو ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض، زمین بھر، ذہبا، سونا، زمین بھر سونا، یعنی کتنی قیمت ہوگی سوچئے، اگر فدیہ دینے یعنی فدیے میں جان چھڑانے کے لیے زمین بھر سونا بھی کمپنسیشن میں دیا جائے تو نہیں ایکسپٹ ہوگا اگر کوئی کفر پر مر جائے۔ وَلَوِ افْتَدَى بِهِ، اور اگرچہ وہ فدیہ دے اس کا، فدیہ یعنی فدیہ کب دیا جاتا ہے؟ کمپنسیشن میں کوئی مال دے کے جان چھڑانا۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ان کے لیے عذاب ہے دردناک، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے لیے مددگاروں میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن اللہ سب سے کم عذاب والے دوزخی سے فرمائے گا اگر تیرے پاس دنیا و ما فیہا ہوتا تو کیا تو اسے اپنے فدیے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جب تو انسانی شکل میں تھا تو میں نے تجھے اس سے کم بات طلب کی تھی، کیا؟ توحید پر قائم رہنے کی، اور کہا میں تجھے جہنم میں داخل نہ کروں گا مگر تو شرک پر اڑا رہا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کوئی آپ کو مال پیسہ کچھ بھی نہیں مانگے، صرف توحید پر رہنے کے لیے کہے اور کہا کہ جہنم سے بچا لیں گے، لیکن تو اپنی بات اپنے شرک پر اڑا رہا۔ مسند احمد اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں پوچھا گیا جو مہمانوں کو کھلایا کرتا تھا، قیدیوں کو چھڑاتا تھا، مسکینوں کو کھانا دیتا تھا، یہ نیکیاں اس کے کام آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس لیے کہ اس نے پوری زندگی ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ یعنی توبہ کرتے رہنا ہے انسان کو، اور توبہ قبول موت کے وقت نہیں ہوتی، دنیا میں جو ہے آپ کو اس کے لیے محنت کرنا ہے، دنیا میں توبہ کرنا ہے اور اپنی اصلاح کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اپنا فرما بردار بندہ بنا لے، اور ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا سپرد کرنے والے، اسلمت لرب العالمین کہنے والے بندے بن جائیں، آمین۔ اور ہم بہت گنہگار بندے ہیں، ہم گناہوں کے پتلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد